صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جی آج ہم سورہ البروج کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم صورت ہے۔ پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ بروج کہتے کس کو ہیں۔ ایک تو بروج ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو دور سے نظر آئے، جیسے ہیوج ٹاور ہوتا ہے نا، دور سے نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سٹارز کو بھی کہتے ہیں۔ آگے جب یہ آیت میں آئے گا نا پہلی میں، تو میں آپ کو پھر آرام سے ایکسپلین کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ مکی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے یہ سورت جب یہ انتہا تھی ٹارچر کی مسلمانوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب حضرت بلال پر، حضرت خباب پر، سارے مسلمانوں پر بہت زیادہ مشکل وقت تھا اور پریشان تھا، تو اس لیے یہ کوئی بہت پریشانی آ جائے نا تو یہ صورت پڑھیں تو آپ کو حوصلہ مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث بھی ڈسکس کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور سورہ طارق کو ظہر، عصر اور میں پڑھتے تھے۔ تو میرا خیال ہے ظہر اور عصر کا تھا، اور میں ٹھہرے وہ حدیث ایگزیکٹلی دیکھ لیتی ہوں۔ ہاں، عشاء اور ظہر عصر میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ ہم یاد بھی کر لیں تو اچھی بات ہے۔ چلیں جی سورۃ البروج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ والسمائی یعنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، ذاتی والے، ذات والے ہوتے ہیں، پوزیسر ہوتے ہیں۔ کس چیز کے پوزیسر؟ البروج، بے را جیم اس کا وہ ہے، یعنی برجوں والوں کی۔ برج والوں کی اس کا مطلب ہے، بعض آپ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر یا برج ہیں۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے جیسے ستارے ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں، آپ اس کو اس طرح کر لیں ستاروں والے آسمان کی۔ پہلے پچھلی جب ہم صورتیں پڑھے تھے تو ہم قیامت کے حالات پڑھے تھے، اب ذرا دنیا کے حالات پہ ہے یہ معاملات۔ یہ جو صورت ہے، محل کہہ لیں، کچھ کہتے ہیں قلعہ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں بلند عمارت کہہ لیں، ٹاور جو دور سے آپ کو دکھائی دے، تو اور ہو سکتا ہے ان کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوں یا کچھ، یہ سب ساری نا متشابہات ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ بروج آپ سمجھ رہے ہیں، ایک دور سے چمکتی ہوئی چیز نظر آنے والی جو چیز ہے، دور سے نظر آنے والی، اس کو بروج کہتے ہیں، یا ستارے سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حال بتا رہے ہیں کہ اس کی قسم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، یعنی کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ایمفیسس والی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ والیومی، اور قسم ہے، اور قسم اس دن کی، کس کی؟ الموعود، الموعود یہ جس کا وعدہ کیے گئے ہیں۔ تو وعدہ واو آئین دال ہے، تو وعدہ کس کا کیا گیا ہے؟ تو وعدہ کس کا کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے ڈے آف ججمنٹ کا۔ ڈے آف ججمنٹ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی قسم کھائی ہے کہ وہ آ کے رہے گا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، جو ایسے ہی ایک رف سا وہ ہے کہ مکی صورتیں نا ہمیشہ قسموں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں، تو جتنی بھی قسموں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ مکی صورتیں ہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 3 پہ چلیں۔ شاہد، اور وہ شاہد شہادت ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھنے والے ہیں، شین ہا دال یعنی گواہ ہیں، شاہد گواہ ہوتی ہیں۔ وہ مشہود، اور مشہود ہے اور حاضر کیے گئے ہوں گے۔ مشہود کا مطلب ہے جس پر گواہی دی جائے۔ اب یہ اس پہ نا 40 سے زیادہ اسکالرز کی رائے ہیں کہ شاہد اور مشہود کیا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو مجھے بتائیے گا، نہ سمجھ آئے تو پھر ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے۔ شاہد کیا چیز ہے؟ اب جیسے ماں بچے کو واش کرتی ہے نا، اب بچہ کھیل رہا ہے تو ماں جو ہے نا اس وقت شاہد ہے، وہ اس کی گواہ ہے، اس کو واچ کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور جو بچہ دیکھنے والی چیز ہے، جس کو دیکھی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مشہود ہے۔ یہ آپ کو ایک مثال دے دوں۔ دوسری مثال آپ اس طرح لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو آسمان پہ دیکھا تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گواہ تھے اس چیز کے کہ وہ آئے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل کیا تھے؟ حضرت جبرائیل مشہود تھے، وہ دیکھنے والی چیز تھے جو دیکھی جا رہی تھی۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اسی طرح جیسے اگلے جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا نا کہ گواہی دیں امت کے اوپر کہ آپ نے پیغام پورا پہنچا دیا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ شاہد ہوں گے۔ جب اور مشہود اس وقت کون ہوں گے؟ وہ ہم جو امت لوگ ہوں گے، جن کے اوپر یہ گواہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہمیں بلایا جائے گا کہ دوسری امتوں کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا کہ آپ کس طرح گواہ ہیں، آپ بھی بتائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی نا، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، تو پھر ہم اس وقت جو ہے ہم شاہد ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی امتیں مشہود ہوں گی۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کلیئر ہو گیا شاہد اور مشہود کا فرق؟ اچھا اب جی میں نے کہا ہاں جی، شکریہ۔ اچھا آیا نمبر 4 پہ چلیں۔ اب یہ مزے کی بات آگے شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے قتلا اصحاب الاخدود۔ قتلا کو یا تو مارنے کے سینس میں بھی آتا ہے، قتلا اس سینس میں بھی آتا ہے جیسے بالکل بیڑا غرق کر دیا ہوتا ہے نا، جیسے مار دیا، یا ہم جیسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی قتل کر دیے گئے۔ اخدود، اخدود خواہ دال ہے۔ اخدود جو ہے نا ایک گڑھے کو کہتے ہیں، ایک ڈیپ گڑھے کو کہتے ہیں، خندق کہہ لیں، گڑھے کہتے ہیں۔ اب یہیں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سناتی ہوں۔ مسلم میں یہ حدیث ہے، ایک بادشاہ، یہ حدیث مسلم میں ہے تو مطلب یہ اتھینٹک بات ہے۔
ایک بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے میں تھا. جو وہ ایک بادشاہ تھا تو وہ ظاہری سی بات ہے کافر تھا. تو اس کے پاس ایک جادوگر آیا, وہ بوڑھا ہو رہا تھا. اس نے کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے ایک بچہ دے دو, میں اس کو اپنا فن سکھا دوں, ورنہ میرا تو مر جائے گا فن. کیونکہ یہ ظاہری بات ہے, یہ تو ایک اس طرح کی آرٹ ہے نا کہ عام نہیں ہے. کتنی محنت کی ہوتی ہے جادوگروں نے بھی اس غلط کام کے لیے. تو وہ بادشاہ نے ایک بچہ اس کو دے دیا. جب بچہ اس سے جادوگر کے پاس سیکھنے آتا تھا, راستے میں اس کو ایک راہب مل جاتا تھا, تو وہ اس راہب کے پاس رکتا تھا. جب دیر ہو جاتا تھا تو جادوگر مارتا تھا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا. تو اس راہب کو اور گھر میں جب دیر سے پہنچا تھا تو گھر والے مارتے تھے. ظاہر سی بات ہے, جادوگر کے پاس دیر سے جائے گا, پھر جادوگر بھی دیر سے چھوڑے گا, پھر گھر والوں کے گھر دیر سے جائے گا, گھر دیر سے جائے گا. تو راہب کو جب اس نے بتایا تو راہب نے کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس دیر سے جاؤ نا تو اسے کہنا مجھے گھر والوں نے دیر سے چھوڑا, میرا نہ بتانا. اور جب جو ہے اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ تو کوئی جادوگر نے دیر سے چھوڑا, تو میرا تم نہ بتانا اگر کوئی مشکل بھی آ جائے. ابھی اس نے نہیں کہا میرا نہ بتانا, بس نے اس کو یہ ٹرک سکھائی کہ تم یہ کرنا. آگے چلیں, آگے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دیکھیں جس کو ہدایت کی تلاش ہوتی ہے نا, اللہ رستہ دکھائی دیتا ہے. پھر یہ راہب کے پاس جانے لگا, اس کا دل لگنے لگا. ایک دن یہ راستے میں جا رہا تھا تو کچھ لوگ نا کسی چیز سے ڈر رہے تھے. وہ جانور تھا شاید, سپوز کر لیں شیر تھا, اس کا مینشن نہیں ہے نام, تو مے بی شیر ہو. تو وہ اس سے بڑا پریشان ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جی اب اس کا کس طرح اس کو کریں, لوگ بڑے پریشان سے ڈر رہے تھے. تو اس نے کہا, ایک پتھر اٹھایا, اس نے کہا یا اللہ اگر تو سچ ہے, یہ راہب سچ ہے, تو پھر تو یہ بندہ بھاگ جائے, یہ جانور بھاگ جائے اور بندے بچ جائیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جو دینی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک نرمی تو ہوتی ہے. اور اگر جادوگر ہے تو پھر یہ نہ ہو, اس پہ اثر نہ ہو. اسے پتھر مارا, شیر بھاگ گیا, بندوں کو ریلیف ہو گئی. تو پھر اس نے کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا نام ہی حق ہے. تو اس نے یہ کہانی جا کے سیدھی وہ راہب کے پاس ہی جا رہا تھا, راہب کو بتا دی. تو راہب نے اس کو کہا کہ تم اب ایک ایسی پوزیشن پہ آ چکے ہو کہ مطلب نوٹسیبل ہو چکے ہو, اور تم ایک ماشاءاللہ صحیح راستے پہ ہو, لیکن تمہیں اگر کبھی کوئی پکڑ لینا تو میری اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے گا. اور جب تم آزمائے جاؤ گے, ذرا کافروں کے دور میں آپ پھر رہے ہوں تو آپ آزمائے جائیں گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ فلسطینی کتنے آزمائے جا رہے ہیں, یا چائنا میں جو مسلمان ہیں, روغانیہ کے مسلمان ہیں, یا برما کے, وہ کتنے آزمائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. تو اگر تم آزمائے جاؤ گے تو پھر تم جو ہے میرا نام نہ لینا, کیونکہ اب تم آزمائے تو جاؤ گے. اور جیسے کیونکہ سورت مکی ہے اور اس ٹائم پہ ٹارچر ایکسٹریم پہ تھا, اور مسلمان حضرت بلال وغیرہ بھی آزمائے جا رہے تھے. اور پھر بچہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی, اور اندھے اور کوڑ کا بھی علاج کرنے لگا. کیونکہ یہ دور رہتا تھا تو کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ایک درباری تھا, وہ بالکل اندھا ہو گیا. اس نے اس بچے کی شہرت سنی, ذرا آپ کو کسی حکیم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ علاج کر لیتا ہے, اس نے اس بچے کی شہرت سنی. اس نے کہا کہ یہ جو ہے اچھا علاج کر لیتا ہے اندھے اور کوڑ کا, تو میں اس کے پاس چلے جاتا ہوں. تو وہ بہت سارے انعام و اکرام لے کے گیا. جب وہ اس کے پاس گیا, اس نے اس کو کہا اگر تم میں تمہیں سارے تحفے دے دوں گا اگر تم میرا علاج کر دو گے. اس نے کہا علاج میں نے تھوڑا کرنا ہے, علاج تو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں, اگر تم ایمان لے آؤ گے تو شفا مل بھی جائے گی. تو اس نے کہا اب ظاہری بات اندھے کو کیا چاہیے, تو اس نے کہا میں تو ایمان لے آتا ہوں. وہ ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ آنکھیں اس کی آ گئیں, وہ ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تھا ایسے بالکل نارمل ہو کے. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا, اس نے کہا اوئے تمہاری آنکھیں کیسے آ گئی؟ اس نے بتایا کہ میری بینائی آ گئی ہے بس اللہ کی رضا سے, میرے رب کی رضا سے. اس نے کہا رب کوئی اور بھی ہے میرے سوا تمہارا؟ تو اس نے کہا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے, جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اس نے اس کو سزا دی, جیل میں ڈال دیا. جب بہت ٹارچر کیا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ سکھایا, تو اس نے اس بچے کا نام دے دیا. جب اس نے اس بچے کا نام دیا, اس بچے کو لے آئے, اس بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے. اس نے بچے کو گرفتار کیا, اس کو ٹارچر کیا, اتنا ٹارچر کیا تو اس بچے نے اس راہب کا نام بتا دیا. جب اس راہب کا نام بتایا تو وہ راہب پکڑا گیا. جب وہ راہب پکڑا گیا تو اس کو لے آیا گیا. جب اس کو لے آیا گیا تو پھر اس نے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, اور پھر اس کو بھی ٹارچر کیا, لیکن اس نے نہیں انکار نہیں کیا. تو اس نے کہا بیس تو یہی ڈال رہا تھا نا راہب. اسے درمیان میں اس کے سر کے تلوار رکھی, وہ جو ہم کہتے ہیں نا درمیان میں چیر دیا, بالکل ہیڈ کے درمیان میں تلوار رکھی, اور اس کا سر اس کو درمیان میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اس کی باڈی کو. اس کے بعد اس نے وہ درباری بلایا, وہ جو اس کا درباری تھا نا, جو اندھے سے جس کی آنکھیں آئی تھی, جس کو ٹارچر کر کے اس نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارا دماغ ٹھکانے آیا کہ اب تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا نہیں رب تو وہی ہے, اللہ ہی ہے. تو پھر اس نے اس کو بھی ایسے ہی کیا اور اس کو بھی 2 حصوں میں مار دیا.
ایسے ہی درمیان سے کاٹ کے. یعنی اتنا ظلم تھا اس زمانے میں. سوچے ہم اس زمانے میں ہوتا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے, اس زمانے میں پھر بھی لوگوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. تو جب مکہ میں اتنا ظلم ہو رہا تھا نا, حضرت بلال کو اتنا گھسیٹا جا رہا تھا, اور حضرت خباب کو بالکل کوئلوں پہ, سوچے ان کی سکن سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے, اتنی ان کی وہ تھی. اتنے عرصے بعد جب حضرت عمر نے ان سے پوچھا اس بارے میں, تو جب انہوں نے اپنی بیک دکھائی تو ساری تفصیل ایسے چلی ہوئی تھی. تو وہ اس طرح کے حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیچھے زمانوں میں کیا تھا, کیا ہوا ہے. پھر اس نے اس لڑکے کو بلایا کہ تمہارا رب کون ہے. تو لڑکے نے انکار کیا. تو اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور جا کے اس کو پھینک دینا وہاں سے. اگر یہ اس سے پوچھنا کہ میں تمہیں پھینکنے لگوں, اگر یہ نہ مانے نا تو پھر پھینک. اس نے سوچا بچہ سا لڑکا سا جو ہے یہ ڈر جائے گا. تو درباری جو ہیں پھر وہ پہاڑ کے اوپر گئے اور اس کو لے کے گئے. تو پھر ادھر ایک دعا ہے سنت, آپ کو یہ میں بتا دوں, اور یہ میں دعا بھی ڈال بھی دیتی ہوں آپ کو. وہ اگر کوئی مشکل اتنی زیادہ اور لوگوں کا فیئر ہونا تو پھر یہ دعا آئیے. اس نے جب وہ اس کو پھینکنے لگے تو اس بچے نے یہ دعا کی, اللہم اکفینیہم بما شئت, یعنی یا اللہ مجھے ان سے بچا جیسے تو چاہتا ہے. مطلب اور پھر ایسا ہوا کہ پہاڑ لرزنے لگا, یہ وہ بندے گر گئے پہاڑ سے, مر گئے, اور یہ بچہ بچ گیا اور واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے سوچا یہ تو مرا نہیں ہے. پھر اس نے دوبارہ درباری بھیجے دریا میں, کشتی میں. اس نے اس کو کہا کہ اس کو پہلے پوچھنا, اگر یہ سٹل رب مجھے نہیں مانتا نا اور اللہ کو ہی مانتا ہے تو پھر اس کو دریا میں پھینک دینا. تو وہ درباری دریا کے سینٹر میں گئے, اس کو لڑکے کو لے گئے, اس سے پوچھا, وہ نہیں مانا. تو اس کو پھینکنے لگے کہ کشتی جو ہے ڈولنے لگی اور الٹ گئی, اور وہ بچہ بچ گیا اور وہ درباری سارے مر گئے. تو یہ پھر واپس آ گیا. تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا مار نہیں سکو گے مجھے جب تک میرے طریقے سے نہیں مارو گے. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے درخت کے تنے سے, یعنی لکڑی سے یا درخت کے ساتھ باندھ دو, جیسے پھانسی کے لیے باندھتے ہیں نا, تو مجھے اس سے باندھ دو. اور پھر میرے جو تیروں والا ہے اس سے ترکش سے تیر نکالو ایک, اور جب تم یہ پڑھو گے نا بسم اللہ رب الغلام, یعنی اللہ کا غلام ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا غلام ہوں, تیرے نام سے مارتا ہوں, یعنی اللہ کا نام لے کے شروع کرو گے تو مجھے لگ جائے گا تیر. تو اس نے بالکل ایسے ہی کیا بادشاہ نے. جب اس نے ایسے کیا تو تیر اس کے سر پہ آ لگا. تو اس نے اپنا سر پہ, کیونکہ ظاہر تیر یہاں لگا, تو اس نے اپنا ہاتھ یوں رکھا. یہ بات یاد رکھیے گا, ہاتھ یوں رکھا. تو مطلب خون وہاں سے بہہ رہا تھا اور وہ مر گیا, گر کے بچہ مر گیا. جب لوگوں نے نہیں, اس نے آگے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو میدان میں جمع کرو اور اس طرح تیر نکالو, اور وہ پھر اس طرح میرے اوپر تیر برساؤ. پھر جب لوگ بھی کھڑے تھے سب یہ دیکھ رہے تھے, اور تیر برسایا اور اس نے یوں ہاتھ رکھا اور وہ مر گیا. لوگ یہ معاملہ دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. جب یہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر اس نے کہا یہ تو معاملہ بہت ہی خراب ہے. تو اس نے کیا کیا, ہر راستے کے کنارے پہ نا خندقیں کھودنی شروع کر دی. یہ اخدود جو ہے نا, خندق جو ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, جگہ جگہ اس نے ڈیپ گڑھے کھودنے شروع کر دیے. اور جو لوگ بھی, وہ ان سے پوچھتے جاتے تھے, جو لوگ بھی ایمان پہ ہوتے تھے نا کہ نہیں ہم اللہ کو ہی رب مانتے تھے, وہ اس میں گرتے چلے جاتے تھے. اور اسی میں وہ کہانی ہے کہ عورت کے ساتھ ایک بچہ تھا, تو وہ ذرا سی جھجکی تو بچے نے کہا نہیں یہ حق ہے, چلتی جائیں آپ. اور وہ بچہ اور جو ہمیں یہ آتا ہے نا کہ ہسٹری میں کہ جو بچہ تیسرا جو بالکل نو مولود بولتا تھا, وہ یہی بچہ تھا. وہ یہ حضرت عیسیٰ جیسے بولتے تھے, چھوٹے بالکل انفینٹ ہو گئے, اور یہ بھی وہ انفینٹ بچہ تھا. یہ علاقہ جو ہے یمن اور نجران کا ہے. یہ ٹوٹل یہ کہانی ہے. اور حضرت عمر کے زمانے میں, اب یہ پچھلی پوری حدیث تھی, اب جو آگے تفسیر ہے نا اس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں نجران میں نا اس لڑکی کا جسم نکلا. کچھ ایسا ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آیا ہو یا کوئی کھدائی کے دوران نکلا. اور جو ہاتھ اس نے جہاں رکھا ہوا تھا نا, اس کی ہاتھ ویسے کا ویسا تھا. اور جب وہ ہاتھ ہٹاتے تھے نا تو وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا, اور جب ہاتھ واپس اور جب ہاتھ کو چھوڑتے تھے واپس چلا جاتا تھا. تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ اس کو جو ہے نا ایسے ہی دفنا دو, ایسا نہ ہو لوگ یہاں عبادت گاہیں لگا دیں لوگوں کے. تو آپ کو پتہ ہے کام کس طرح کے, اور خاص طور پر پاکستانیوں کے. اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ربی اللہ, اللہ ہمارا میرا رب ہے. تو یہ تو خیر آگے بات ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنی حقیقت نہ ہو, لیکن پچھلی پوری حدیث ہے. اور اس وقت جو ڈچ میں ڈالے ٹوٹل لوگ, آپ کو پتہ ہے کتنے, 20,000. یعنی اس بندے لڑکے کی وجہ سے 20,000 لوگ, ایک بچے کی قربانی کی وجہ سے 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس میں لیسن یہ ہے کہ دین میں مشکلات آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم حجاب میں کسی نے دیکھ لیا تو ہم نے ہمارے اوپر فکرہ کس دیا, تو ہم نے حجاب چھوڑ دیا, ہمارے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی مشکلات آتی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے اللہ پہ توکل رکھیں کہ حق کی ہی جیت ہوتی ہے. اور اچھی صحبت دیکھیں, اور جب بندے کے دل میں اچھا ہوتا ہے نا تو اچھی صحبت اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت راہب کی دی تھی, حالانکہ جاتا وہ جادوگر کے پاس تھا.
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. تو یہ اس کی ٹوٹل بیک گراؤنڈ ہے اصحاب الاخدود کی، خندقوں والے اصحاب. النار، آگے سنیں، النار آیا نمبر 5 پہ، النار جو آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، ایندھن والی آگ تھی، یعنی مسلسل بھڑک رہی تھی نا، وہی والی آگ جو یہ خندقوں کی بات ہو رہی ہے، جو آگ تھی مسلسل بھڑک رہی تھی، کیونکہ اس میں وہ ایک تو آگ انہوں نے لکڑیوں سے جلائی ہوگی، اس کے بعد جو انسان تھے وہ اس کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، تو وہ انسان اس میں ڈل رہے تھے تو اور زیادہ بھڑک رہی ہوگی. تو مسلسل بھڑکنے والی جو آگ ہوتی ہے نا وہ قود ہوتی ہے، یعنی وہ سوری وہ ایندھن والی آگ ہوتی ہے، وہ قود ہوتی ہے، وہ وقود ہوتی ہے، سوری ایندھن والی آگ، ہاں جی وقود ہوتی ہے. از ہوں اور از جب ہم وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے. قعود وہ ہوتا ہے، قعود وہ بیٹھنا ہوتا ہے جو وا کاف دال ہے، وقود پچھلا اور تھا، یہ قعود جو ہے یہ اور ہے، وہ وا کاف دال ہے، یہ کاف عین دال ہے، قعود ہے یہ وہ بیٹھنا ہوتا ہے جس میں یہ کہ لمبے عرصے کے لیے جم کر بیٹھیں، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان کے سپاہی یا درباری جو پھینک رہے ہوں گے بندوں کو اندر، ان کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے، مطلب وہ وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے. یعنی کسی کو یہ نہیں آیا کہ بندے کو ویسے ہی ترس آ جاتا ہے، بھلے کافر ہی کیوں نہ، آپ کے مذہب کا نہیں بھی ہے، جل رہا ہو تو آپ کو وہ نہیں ہوتا، تو وہاں بیٹھے مزے دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے کو کٹھور ہیں، تو پھر آپ کو کتنی سزا کے آپ قابل ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھے وہاں دیکھ رہے تھے. وَهُمْ، اور وہ علا اوپر اس کے جو ماں اس کے جو یفعلون وہ کر رہے تھے بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے شہود، یعنی اس کے گواہ تھے جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. یعنی کہ فعل ہوتا ہے نا، فعل میں نے آپ کو بتایا نا، فعل وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں. عمل عاملون ہوتا ہے نا، تو وہ مطلب ہوتا ہے آپ سوچ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. فعل ہوتا ہے بس آپ کیے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب وہ ان کے لشکر وہاں دیکھ رہے، شہود تھے یعنی اس عمل کے گواہ تھے، یعنی کہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو مطلب روک نہیں رہے تھے یا کوئی ایسا نہیں کر رہے تھے کہ ان کو بچائیں یا کچھ ایسا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اس پہ شہود تھے، گواہ تھے، یعنی وہ بھی دیکھ رہے تھے. وما، اور نہیں، ناکامو انہوں نے انتقام لیا. ناکامو انتقام کو کہتے ہیں، نون کاف میم، اور نہ وہ ناراض ہوئے، نہ انہیں کوئی کراہت آئی، یا اس طرح کر لیں. ناکامو منہم، ان سے، الا مگر، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، جو العزیز الحمید جو بہت زبردست ہے اور خوب تعریف ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے خندق میں ڈالا، ان کا معاملہ کیا تھا، انتقام کس وجہ سے لے رہے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، صرف ان کا یہی قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو ان کو برا لگ رہا تھا. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو قوت والا ہے اور جو تعریف والا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کی اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نے ان کو جلا تو دیا، لیکن اصل حکمرانی کس کی، آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ لینا. پھر حکمرانی طاقت کس کی ہے؟ طاقت تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، قوت تو ساری اللہ تعالیٰ کی، حکمرانی اللہ کی ہے. اور ظالموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی نا، تو تبھی ان کو وہ اس وقت کا بادشاہ بھی کہتا تھا میں رب ہوں، کیونکہ اسے تک حکمرانی میری ہے، قوت میری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں حکمرانی تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو تمہیں یہ بات، تم اس بات پہ خوش ہو رہے ہو کیونکہ ان کا ایمان تمہارے سے میچ نہیں کر رہا، تو تم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اس بات کے مزے لے رہے ہو. بالکل ایسے ہی جیسے صحابیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی سے گھبرا گئے، کہ مطلب مفہوم اس کا اس طرح بتا رہی ہوں کہ پہلے لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی ہیں، اور جیسے یہ ان کو حصوں میں بھی بانٹا گیا، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، مطلب آزمائے جاؤ گے پھر ہی جنت میں جاؤ گے. ابھی بھی آپ دیکھیں مسلمانوں سے کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے پتہ نہیں وہ عمر سلیمان کی سیریز چل رہی ہے، تو اس کا 5th میرا خیال ایپیسوڈ ہے، کل کا تھا یا 4 کا، میں نے 4 نہیں دیکھا تھا نا، کل میں نے 4 5 دونوں کٹھے دیکھے ہیں، تو مجھے اب یاد نہیں ہے 4 تھا کہ 5 تھا. دیکھی ہوگی آپ نے کہ جس میں ایک فلسطینی بچہ ہے، وہ جو لڑکا سا ہے 28 سال کا ہے، اس کا آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی ہیں اور بہت اس کو سٹیب ہوا ہے، 40 دن وہ ہسپتال میں رہا اسی سٹیبنگ کے چکر میں. لیکن اس نے پتہ نہیں 5 منٹ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. مجھے کوئی صحیح اس کا سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ عمر سلیمان نے وہ بات بتائی نہیں تھی، اور وہ کیپشن میں چل رہا تھا اور وہ عربی میں بات کر رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی، اور وہ کیپشن مجھے اس وقت میں لیٹی ہوئی تھی تو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن نا وہ کیونکہ خوابوں پہ ڈسکس کر رہا ہے، تو آئی ایم ایزیومنگ کوئی وہ ایسی بات ہی کر رہا تھا. خیر جو بھی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے بس اسی میں میری زندگی ساری میں نے وہ پالی، مطلب اس نے ایمان نہیں چھوڑا اپنا. پھر بھی دیکھیں وہ یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے. بلکہ اس نے وہ ایپیسوڈ شروع اس طرح کیا کہ ایک فلسطینی عورت تھی،
غزہ کی، اور اس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور لوگ ساری دنیا کے ان کے گرد مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں شہادت کا عظیم درجہ ہے. تو مطلب بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ادھر ایمان پہ کیونکہ پکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل مضبوط کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اچھے خواب بھی ایسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس پہ اکڑ رہے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا اور اس کے مزے لے رہے ہو کہ ایمان ہے ان کا، اس لیے ہم نے ان کو یہ کر دیا. تو اللہ اصل حکومت کس کی ہے؟ اصل تعریف والا اللہ ہے اور اصل قوت تو اللہ کی. جب اللہ کی پکڑائی نا تو پھر کچھ نہیں رہنا. چلیں آگے چلیں، آیت نمبر 9 پہ چلیں. اللہ زی، وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جو لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی، باہچات آسمانوں کی اور زمین کی، والارضی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے شہید ہے، گواہ ہے. یعنی اللہ وہ ہے جس کی باہچات آسمان اور زمین پر ہے. تم کیا سمجھو ظلم کر کے تم کوئی اختیار ہے آگے تمہارے پاس؟ یہ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے نا جو بندے ظلم کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شہید ہے. اللہ کل شیء قدیر نہیں آئے، شہید ہے، گواہ. یعنی یہ تو تم ظلم کر رہے ہو اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی مومن کے اوپر اگر آپ اس طرح ظلم کریں نا، دین کی وجہ سے ظلم ہو رہا تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوٹس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ویسے تو اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنو، آزمائش میں ڈالا. فتنو جو ہے نا، یہ فتنہ سے ہے. فتنہ اس لیے ہے کہ فتنہ کی کیا ہے ڈیفینیشن؟ یہی کہ جب آپ سونے کو پیور کرنے کے لیے اس کا جو کھوٹ ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، وہ سیپریٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر میں، تو اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مومن کو آزمائش میں اللہ ڈالتا ہے نا، تو فتنے سے بچتا ہے. وہ فتنے آتے ہیں مطلب پھر وہ آزمائش میں ڈلتا ہے اور پھر وہ پیور ہو جاتا ہے. تو فتن المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. ادھر مومن مرد اور مومن عورتیں الگ آئے. جب مومن مرد اور مومن عورتیں الگ آتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس میں پورے اترے ہوتے ہیں. جب آمنو آ جاتا ہے نا، تو وہ پھر ہوتا ہے ٹیمپریری ہوتا ہے، کہ ورب ہے نا وہ، تو مطلب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ایمان لائے ہوتے ہیں وہ ایمان پہ صحیح کبھی تھوڑے تھوڑے ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، یا تھوڑے تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ مینشن کر دیتے ہیں نا مومنین والمؤمنات، مرد اور عورتوں کو، تو اس کا مطلب وہ ایمان ان کا پورا اس فتنے سے وہ گزر گئے تھے. تو وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہ یتوبو، انہوں نے توبہ کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ پھر بھی وہ بلا رہا ہے ظالموں کو بھی، پھر بھی توبہ کر لی. اگر جنہوں نے اتنی ان پہ ظلم کیا اور توبہ کی. فالہم، تو ان کے لیے جب فالہم آتا ہے نا، تو یہ ان کے لیے، پھر یعنی پھر یہ نتیجہ ہے اس کا. جب لہم آتا ہے نا، پھر نتیجہ نہیں ہوتا. فالہم ہوتا ہے نا، پھر ان کے لیے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اگر وہ توبہ کر لیں گے جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا. فالہم عذاب ہے جہنم کا. والہم، اور ان کے لیے عذاب الحریق. لم بھی ہے نا نیچے، نہ توبہ کی، جنہوں نے نہ توبہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. والہم عذاب الحریق. حریق ہوتی ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا جلنے والا عذاب، جو بوائلنگ عذاب نہیں ہوتا، جلنے والا، جیسے کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے، بالکل جلنے والا. کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، تو یہ ہے بہت ہی جلنے والا عذاب. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واپس نہیں آیا، جس نے توبہ نہ کی تھی، اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے پھر بھی بلا رہے ہیں. دیکھیں فتح مکہ پہ ابو سفیان مسلمان ہوا تھا، کتنا اس نے بھی مسلمانوں کو پہ ظلم کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نا موقع پورا دیتا ہے، لیکن جو توبہ کر لیتا ہے واپس آ جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کچھ گناہ کیا ہی نہیں، پچھلا گناہ جیسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی بلا رہے ہیں. سوچیں انہوں نے کاٹ ڈالا مسلمانوں کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ کریں. ہر فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھا کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف واپس آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو واپس بلاتا ہے. ان الذین، بے شک اللہ زینہ، وہ جو آمن ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے. اب یہاں لہم آیا ہے، فالہم نہیں آیا. اس کا نتیجہ اس لیے نہیں آیا کہ جنت جو ہے نا وہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے، کتنی نیکیاں کر لیں، تو اس لیے لہم آیا ہے. ان کے لیے جنات، باغات ہیں، جنت ہے، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں. ذالک، یہ فوز کامیابی ہوتی ہے جو ایفرٹس کے بعد کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابی ہوتی ہے. فوز الکبیر، بڑی کامیابی. یعنی جو لوگوں نے ایفرٹ کیے اللہ کے راہ میں، وہ نیکی کی اور اپنے دین پہ رہے، ایمان لائے، اپنے دین پہ رہے، اور نیک عمل. دیکھیں نیک عمل ساتھ ہے، ہمیں ہوتا ہے نیکی کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بس ایمان لائیں کافی ہے، نہیں، عمل بھی نیک ضروری ہوتا ہے. اگر یہ لوگ جیسے کلمے پہ تھے لیکن پھر انہوں نے عمل کتنا کیا، کہ وہ کتنا ان کو کہہ رہا تھا کہ تم ایمان سے ہٹو، اسلام سے ہٹو، لیکن وہ بات تو نہیں ہے. ہمیں ہوتا ہے لوگوں کے چکروں میں چل کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا. تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بتائی ہے کہ اپنے ایمان پہ فرم رہے. تو یہ فرم رہے نا، تو پھر ان کے لیے یہ جنت ہے.
آیا نمبر 12 پہ چلی، ان بطشا، بے شک بچہ، بچہ وہ پکڑ ہوتی ہے جو سخت پکڑ ہوتی ہے، یعنی جس کے لیے چھڑانا مشکل، جس کو آپ چھڑا نہیں سکتے، بچہ وہ پکڑ ہوتی ہے. ان بطشا بے شک شین اللہ تعالیٰ، بے شک پکڑ ربی کا، تیرے آپ کے رب کی، لا شدید یعنی کہ البتہ شدید ہے. یعنی جو ظالم کو اللہ تعالیٰ موقع تو ملتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا چھوڑتا نہیں ہے. یعنی جب ایک اور حدیث کا وہ بتا رہے تھے، لیکن وہ یوں ہی تھا جیسے پھر یہ جہنم میں ان کو کس طرح سزائیں ہوں گی، اور بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے اتنا ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تو نہیں جس نے توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے بہت سخت ہے. انہو بے شک وہ ہوا وہی یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعیدو اور وہی لٹائے گا. اور یہ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے دوبارہ تو اٹھنا نہیں ہے، ہم نے جو کرنا ہے یہی کر لو، ظلم کر لو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا وہی دوبارہ بھی اٹھائے گا. تو تمہیں کیا سمجھتے ہو تم دوبارہ کو بچ جاؤ گے؟ تمہیں مطلب یہاں ظلم کیا، لوگوں کو گڑھے میں ڈال دیا، یہ کر دیا، اور بس تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہی دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تم سے پوچھا جائے گا. جیسے واہ ہوا، اور وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا، الودود یعنی ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بخشنے والا، الودود. اس کو دو سینس میں لے لیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. یعنی ودود وہ والی محبت ہوتی ہے جس میں شدید محبت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. یعنی اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. انسان تو کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا تھوڑی سی غلطی پہ بھی، لیکن اللہ ایسا ہے. یا پھر اس طرح کر لیں کہ جنہوں نے ایمان پہ پکے رہے اور اتنی قربانیاں دی اور انہوں نے گڑھے میں گرا دیا، کاٹ دیا ان کو، تو پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا. جو ان کی گناہ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی اس لیے آئی ہے. اور کافروں سے، مشرکین مکہ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تم اگر واپس لوٹ آؤ گے، جو اتنے ظلم کر رہے ہو حضرت بلال پہ، ان پہ، صحابیوں پہ، تو پھر تم بھی لوٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو غلطیاں کری ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو بلاتے ہیں، وہ حدیث ہے نا، اس طرح سب وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. حدیث ایک اور ہے، گناہ سے توبہ والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینا نا اللہ سے بہترین ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. ذل عرشی، وہ عرش والا ہے، المجید جو بڑی شان والا ہے. یعنی وہ عرش والا ہے، یعنی عظمت والا ہے. اور پہلے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے. دوسرا یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے. یعنی عرش جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈیفائن کیا تھا کہ جو فرشتے اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ ایک فرشتے کا کان سے لے کے گردن تک جو فاصلہ ہے وہ 700 سال تک ہے. اور عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی چھلا نہیں ہو جاتا. اور مجید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی کہ بڑی شان والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. فعال لام یعنی وہ کر گزرتا ہے. کر گزرنے کو نا فعال آیا نا، کر گزرتا ہے، لما اسے جو یرید کو جو چاہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے. آپ یہ بالکل ایسے ہی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کا یہ گھر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے حساب سے چیزیں پڑی. کوئی آئے گا آپ کے گھر کی کرسی ادھر کی ادھر رکھ دے گا، آپ کہیں گے میرا گھر ہے تم نے کیوں اٹھا دیا؟ تو آپ تو کوئی کر نہیں سکتا یہ، کیونکہ آپ کے گھر جا کے کوئی کیوں حصہ کرے گا. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ کا زمین آسمان ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ جو چاہے گا کرے گا. ہم بندے کی مرضی تھوڑی چلنی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث خبر الجنود لشکروں کی. اب اللہ تعالیٰ حل جب یوز ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیا تمہیں عطا کے متوجہ ہو، کیا تمہیں خبر ملی ہے ان کی؟ جیسے ایسے ہم کہتے ہیں نا کیا پتہ چلا ہے اس کا، تو کیا خبر ملی اس کی کہ لشکروں کی. اور وہ لشکر کون سے ہیں؟ فرعون و سمود. 18 ہے. فرعون و سمود آپ کو پتہ ہے یہ فرعون کتنے ظالم تھا، بچے کاٹ دیتا تھا. اور سمود جنہوں نے وہ اونٹنی کاٹ ڈالی تھی سرکش تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ بل الذین، بلکہ وہ جنہوں نے کافروا کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فی میں ہے نا، یعنی کافر جھٹلاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، مطلب جھٹلانے میں ہی لگے رہے. وہ ساری زندگی اسی چیز میں ہی لگے رہے کہ اس نبی کو جھوٹا کیسے ثابت کریں. کاف زال بے، اور اللہ کی نہ مانے. واللہ آیہ نمبر 20، واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوا ہے. تو یہ جو ورا ہے نا یہ عربی میں آگے پیچھے سے یوز ہوتا ہے، واو را حمزہ. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ محیط گھیرا ہوتا ہے، احاطہ ہوتا ہے نا جیسے. تو اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے. وہ کیا سمجھتا ہے وہ کسی چیز سے نکل پائے گا؟ وہ کسی چیز سے نکل نہیں پائے گا. آیہ نمبر 21 پہ چلیں. بلکہ وہ بل ہوا وہ قرآن ہے مجید.
تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ کتاب ہے نا، تو اس کو پکڑیں، کیونکہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن عزت والا ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ جو بھی قرآن کو پکڑے گا وہ عزت ہی پالے گا۔ تو یہ عزت والی کتاب ہے، فی میں لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، اور یہ لوح محفوظ میں یعنی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ محفوظ حافظ زاد ہے، لوح لام واو ہائے، اور کہیں لوح محفوظ کی ڈسکرپشن اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ یہ سفید موتی کی جیسے ہے، لینتھ اس کی آسمان زمین کے برابر ہے، چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اور کنارے موتی یاقوت کے ہیں، اور قلم اس کا نور ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ دن میں 360 ٹائم اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جیسے تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے، تو ہو سکتا ہے چینجز بھی ہوتی ہوں دعاؤں میں۔ تو بیسیکلی اللہ دعاؤں کی وجہ سے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ ایک پاک ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ حق ہے۔ اور جو ظالم ہے، بندہ ظلم کر کے چلا جاتا ہے حق کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پوچھے گا، اور یہ کہ ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی، کیونکہ اگر یہاں ہم گیٹ اوے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے زیادتیاں کر کے یا کچھ بھی کر کے یا کوئی بےمانیاں کر کے، لیکن اگلے جہان ہم پکڑے جائیں گے۔ تو یہ آج کی صورت تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔